انہوں کے متعلق قرآن نے ہدایات فرمائی امہات المومنین، چونکہ سرکار دو عالم کی شادی تے پابندی نہیں کہ حضور جتنے بھی نکاح کریں وہ کر سکتے، ایک عام انسان تے پابندی ہے قرآن کے مطابق کہ اگر وہ عدل کر سکتا ہے تو 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن سرکار دو عالم تے یہ پابندی نہیں، وہ جتنے بھی نکاح کریں وہ کر سکتے۔ دوسری بات ہے کہ ایک بندے کی فوتگی ہو جائے تو وہ بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن پیغمبر کی جب ایک باری زوجہ بن جائے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک باری جب پیغمبر کی بیوی نکاح چل جائے وہ ساری امت کی چونکہ ماں بن جاتی ہے، وہ پھر دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ پہلی تو گل ہے کہ سرکار دو عالم جتنے بھی نکاح کر سکتے ہیں انہوں نے پابندی۔ دوسری گل ہے کہ حضور کی زوجہ امت کی ماں ہوتی ہے کہ نبی تو بعد یہ سارے رسول تو بعد دنیا چھڈن تو بعد دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے 2 گلاں تو کم سے کم ایک عام آدمی بھی اندازہ ہونا چاہیے جہاں اندر قانون سارے واسطے برابر ہے، قانون سارے واسطے انہوں واسطے برابر ہے جہے آپس میں سارے برابر ہیں، قانون انہوں واسطے برابر ہے جہے آپس میں برابر ہیں۔ سارے واسطے قانون برابر ہی سارے جیسے ہیں، لیکن سرکار دو عالم کے متعلق ایسا نہیں سوچنا۔ اگر قانون برابر ہے تو اسی 4 تو زیادہ نہیں کر سکتے، پیغمبر 9 کرن تے کر سکتے ہیں، 11 کرن تے کر سکتے ہیں، 13 کرن تے کر سکتے ہیں، یہ مطلب کہ انہوں کا قانون ہو رہے سارے واسطے قانون۔ اسی فوت ہو جائیے ساری جی پیچھے بیوہ بچتی وہ کسی نال بھی عدت گزارن تو بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن پیغمبر کی زوجہ امت کی ماں بن گئی ہے، پھر وہ 16 سال کی بھی 18 سال کی بھی پیغمبر چھڈ کے جان، وہ 80 سال ہو کے فوت ہو سکتی ہے، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ مطلب یہ بھی قانون سارے تو پیغمبر کا مختلف ہے۔ پہلا میرا جملہ ہے سوچو جہاں قانون سارے قانون نال نہیں ملتا وہ خون سارے خون نال کر سکتا ہے۔ بہت چونکہ امہات المومنین کی گل ہے تے حضور سرکار دو عالم کی پہلی زوجہ تو امت کی پہلی ماں خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ، سرکار کی پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہوئی اسلام اللہ علیہ۔ میرے محترم سامعین، سرکار دو عالم نے بی بی کی زندگی سے دوسری شادی نہیں کی۔ میں پھر عرض کر رہا بی بی خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی سے حضور نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ باقی جتنی خواتین میں امہات المومنین ایک کی موجودگی سے دوسرا نکاح ہوا ہے، دوسری کی موجودگی سے تیسرا نکاح ہوا ہے، تیسری کی موجودگی سے چوتھا نکاح ہوا ہے، لیکن بی بی کی موجودگی سے حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ خصوصیت ہے زہرا دی ماں، یہ جڑی خصوصیت ہے وہ میں قرآن کو بیان کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر سب کہتے ہیں قبلہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے خصائص اور علی امیر المومنین کے فضائل پڑھی تو ایک دم بندیاں باقی کے سارے صحابہ یاد آ جاتے ہیں کہ حضرت علی کے فضائل کا بیان کرتے ہیں، کدھر صحابی پیچھے نہ رہے۔ حالانکہ ایسی کوئی گل نہیں، علی صحابہ کے بچ بھی کھڑا رہی ہے تاں بھی علی ہے، علی صحابہ کے بعد آتا تاں بھی علی ہے، صحابہ کو پہلے کھڑا تاں بھی علی ہے۔ انہوں نے جڑے خصائص اور فضائل نے صحابہ کرام بھی اتنی فکر نہیں جنی انہوں نے منن والے کو فکر ہے۔ ایسی صورت نہیں جدوں بی بی خدیجہ الکبریٰ دی اس طریقے سے فضائل اور انہوں کی منزلت اور خصوصیات پڑھنے ہیں نا قبلہ، ادو پھر ایک دم نہ پھر بڑی عجیب کر رہے کہ باقی سارے امہات المومنین یاد کر کے لوگوں نے بھی کچھ یہ پھر مطلب یہ بھی وہ بھی سان یہ پھر یہاں کی گل کرتے ہیں، یہاں کی گل کرتے ہیں۔ میں تمہیں گل دساں یہاں کی گل اسی کوئی انہوں کی معاف کرنا مخالفت نہیں کرتے۔ علی علیہ السلام کی تعریف اسی صحابہ کی مخالفت نہیں کرتے، بی بی خدیجہ کی تعریف میں پھر عرض کرتا حضرت علی دے فضائل صحابہ کی مخالفت اسی نہیں پڑھتے تے بی بی خدیجہ دے فضائل باقی امہات المومنین دی مخالفت نہیں پڑھتے۔ میں تمہیں پکی گل دساں انہاں دی اپنی ایک شان ہے اور وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، صحابہ تسلیم کرتے ہیں کہ علی جیسا کوئی نہیں، تو امہات المومنین تسلیم کر دیا نہیں کہ خدیجہ جیسی کوئی نہیں۔
ہاں جی میں عرض کر دوں، میں ایک طرح جملہ پہلے حضرت علی واسطے کیا گیا تو ذرا بیدار ہو. یہ جڑے بندے حضرت علی علیہ السلام کو بار بار یا صحابہ کھڑے کر کے جے کوئی پڑھ دیتا نا کہ حضرت علی باب مدینہ تو علم نے تے بندے شروع ہو جاتے ہیں اور کھڑکی ہے اور روشن دان ہے. دروازے کو برداشت کرو، دروازے کو بھیجنا پڑتا. ایک تو میں دساں 5000 کھڑکی بنا لے تے 2000 روشن دان بنا لے آنا تے دروازے وہ اہمیت کو بندہ ظاہر نہیں کر سکتا. بی بی خدیجہ الکبریٰ دی حضرت علی علیہ السلام کا جوڑ ہی کوئی صحابہ دے وچ کھڑا چلے انج کر لے دلیل بندہ نہ منے تو پھر لڑتا سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے. دلیل سوچنی چاہیے جی میرے ہاتھ قرآن کے اتر ہے تے نزول قرآن کا مہینہ ہے، تیرا بھی یہی قرآن ہے میرا بھی یہی قرآن ہے، کر حوصلہ تو قرآن کے دووے ہاتھ رکھ کے نہ باپ خوشبو ہو گئی. میں نے ایک صحابی دس جی نسل سے صدقہ حرام ہو مولانا نے جزائے خیر عطا فرمائے. پھر بھائی کوئی ایسا صحابی دس جی نسل پہ تے اولاد تے صدقہ حرام. مینوں ایک بندہ کہنے لگا وہ تمہیں بھلیکھا لگ گیا ہے. میں کہ وہ کہنے لگا وہ حضرت علی دی اولاد تے صدقہ حرام نہیں، حضرت فاطمہ دی اولاد تے صدقہ حرام. سب توجہ فرمائی، حضرت علی دی اولاد طاہرہ تے صدقہ حرام نہیں، وہ بی بی زہرا دی اولاد تے صدقہ حرام. تو میں خیالہ دے بندیا تینوں دور سے علی کڑے پاسے جائے گیا کل ایک ہی ہے وہی اولاد بطول ہے وہی اولاد رسول ہے وہی اولاد علی ہے. نہیں یہی تو گل ہے. میں چیلنج کر لیں دس لاں. کہنے لگا جی گل ہے تسی سمجھو. میں سمجھا. کہنے لگا حضرت علی دی اولاد تے صدقہ حرام نہیں، حضرت فاطمہ زہرا دی شادی ہوئی نا حضرت علی انہاں دی جڑی اولاد ہے انہاں تے صدقہ حرام. اور نبی دی بیٹی دی وجہ تو صدقہ حرام ہے، ابو طالب کے بیٹے دی وجہ تو نہیں. میں سن لو ابو طالب دے بیٹے دی وجہ تو صدقہ حرام نہیں، نبی دی بیٹی دی وجہ تو صدقہ حرام ہے. جب تسی تھوڑا حوصلہ کرو تو پھر میں مثال کے طور پر کر لوں. میں چل کے کر اگر نبی دی بیٹی دی وجہ تو نسل علی تے صدقہ حرام ہے تے نبی دی بیٹی ہے تو اٹھے نزدیک نبی دیا 4 بیٹیاں ہیں تے ایک صحابی 2 بیٹیاں ہیں جیدے بار ایک بیٹی ہے وہ دی نسل تے صدقہ حرام ہے تے جیدے 2 نہیں وہ دی نسل تے صدقہ حرام ہے. بہت شکریہ تھوڑے نزدیک جس صحابی وال پیغمبر دیا 2 بیٹیاں ہیں انہیں پر وہ دی اولاد تے صدقہ حرام ہونا چاہیے نا. تے کہنے لگا سچ کر لے وے کہ زہرا تے زہرا ہوئی نا. میں کہ علی بھی علی ہویا. اور بی بی کی شان میں پڑھنا چاہوں گا اور میں اعلان کر رہا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ حادثات گرامی بابرکات منفرد تمام ازواج میں چھو. بی بی بکھری ہے تمام بی بیاں میں چھو. بکھری نہیں بکھری ہے جناب پھر بکھری. ایک قرآن پاک کی آیت مجیدہ بڑی معروف ہے جنہی میں پڑھی النبی اولا بالمومنین من انفسہم. جو نبی ہے نا وہ مومنوں کے نفسوں سے اولا ہے. نبی مومنوں کے نفسوں سے اولا کا تصرف ہے. نبی زیادہ حق رکھتا ہے مومن پر اس کی جان پر مومن سے بھی زیادہ. یہ تشریح جو علماء نے لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو اور نبی کہہ دے کہ چھوڑ کے ادھر آؤ کھانا حرام ہو جاتا کیونکہ نبی زیادہ حق رکھتا ہے کہ بندہ جان اپنے کے لیے کھانا نہ کھائے، جان بھی قربان کرے، کھانا بھی قربان کرے، ذہن بھی قربان کرے، دل بھی قربان کرے اور نبی کی خدمت میں آئے کیونکہ نبی اولا ہے. اور حضرات جو اولا ہوتا ہے نا وہی مولا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی مومنوں کے نفسوں سے اولا ہے. ان نفسوں سے اولا ہے. اگر تسی رمضان چ بیٹھ گئے اس گل نوں ذرا غور نال سنو تے میں ایک آیت مجیدہ پڑھنا جڑی عین رمضان کے مطابق ہے. ذرا تسی نفس تے توجہ رکھنا. نفسوں سے اولا ہے. یہ مطلب ہے
جو اولا ہے وہ نفس اور ہے، اور جو اس نفس کے تابع ہے وہ نفس اور ہے۔ ہمارے نفسوں میں اور پیغمبر کے نفس میں فرق ہے۔ نفس رسول اور ہے، نفس بشر اور ہے، امت کا نفس اور ہے، نبی کا نفس اور ہے، اور ہر دنیا میں امتی کا نفس تابع ہے نفس رسول کے، کیونکہ نبی کا نفس اولا ہے۔ اسی بہت چھوٹے لوگ ہیں، جب روزہ نازل ہوا نا ادو ذرا مشکل سی، ہوں ذرا آسان، ہوں روزہ آسان ہے، ادو ذرا مشکل سی، ہوں تو صرف دن روزہ ہوتا نا، ادو ایک معاملے چ رات میں بھی روزہ ہوتا سکتا۔ کیپسول کی دوائی کیپسول کی رکھی تھی، وہ منہ سے نہیں کھولنا چاہیے، کچھ گلاں ایسے ہیں جہاں پردے چ لڑیاں چاہیے، انہوں میں کھول کے بیان تو نہیں کر سکتا، کوشش میں کرنا کہ تھوڑے تک گل پہنچے۔ جی رمضان وچ دن دودھ حلال ہے لیکن روزے دار نوں منع ہے، پانی حلال ہے روزے دار نوں منع ہے، فروٹ حلال ہے روزے دار نوں منع ہے۔ جدو روزہ اتریا نا جی اس دور وچ رات نوں جویں دن کئی شیواں حلال نے لیکن روزے دار نوں منع ہوندیاں نے، اس زمانے وچ بڑیاں شیواں حلال سن تے روزے دار نوں رات نوں منع ہوندیاں۔ تھوڑے بہت بندے ہلے نے، میرا گھر گھر پہنچ گئی، یہ تو اگے کرنے کی لوڑ تو نہیں، مہربانی نہیں۔ رات کو میں پھر کہنا کھانا پینا ویسے حلال ہے، دودھ حلال ہے، فروٹ حلال ہے، کھانا ہر شاید گوشت حلال ہے، لیکن روزے دار کو منع ہے۔ ایویں اس زمانے میں جدو روزہ نازل ہوا ہے ادو کی کراں میں کیویں بیان کراں کہ اس دور وچ کچھ شیواں حرام ہوندیاں سن، حالانکہ جائز نہیں، لیکن روزے دار کو اللہ فرماتا سی یہ ساری رات مصلے تے رہنا ہے۔ بہت شکریہ، میرا خیال ہے کچھ اور گل واضح ہو گئی ہے، چھوٹے بچوں کو دسن کی لوڑ ہی نہیں، پاگل بندے تو سمجھ گئے۔ وہ پابندی لائی سی اللہ پاک نے کہ اگرچہ تسی اپنے گھر رہتے ہو لیکن کچھ چیزاں ایسا نے جائز نے، لیکن روزے دے پورے مہینے وچ جویں دن نو کھانا پینا حرام ہے، ایویں تواڈے تے کچھ ایسی جہاں عورتوں نے تھوڑی سیدھی گل کراں اور رات کو تے تے وہ منع ہے، وہ تسی قریب نہیں جا سکتے۔ لیکن پھر نفساں کی گل کر رہا میں، نفساں کی، نبی کا نفس اولا کیوں ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی کا نفس مومنوں کے نفسوں سے اولا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دی ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں تم پر تمہاری عورتیں، اس لیے کہ اللہ مہربان ہو گیا، بڑی خیر ہو جائے۔ اللہ نے حلال کر دی ہے تمہاری عورتیں رمضان کے مہینے میں، ہم نے پابندی اٹھا لی ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے عالم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، دراصل تم چھپ چھپ کے اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے۔ مولا بھی کرو جزائی کرتے تھے، تم چھپ چھپ کے اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے عالم اللہ ہو، اور اللہ نے جان لیا، اللہ نے جان لیا، اور تم بندوں سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ جب تسا اندروں کنڈی ماری ہوندی ہے اللہ اندر ہی ہوندا جے، یہ تو میں کھول کے بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ فرمایا میں تو منع کیتا ہے اور تسی پال دیا ہے، کیتا تسا کی تختارون انفسکم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم، نبی تمہارے نفسوں سے اولا ہے، کیونکہ تم تو ایسے ہو کہ تختارون انفسکم، تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی۔ تسی فکر اینی نہیں کرتے، اینی ٹوٹیا ہاتھ اس واسطے کہ اسی ادو ہے ہی نہیں۔ کھول کے بہو تسی بے شک کھول کے بہو، مسکراندے بہو، اسی ادو ساڈے والدین بھی کوئی نہیں سمجھتے، وہ بڑی دیر کی گل کی ادو کچھ مسلمان سن، انہوں واسطے گل کی ہوئی، یہ خیانت آسانی کی تھی، چپ کر جب کنے کی تھی اس دور دے مسلمان سانوں کی، انہوں نے کی تھی۔ اللہ فرماتا تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی، پھر
جان لیا. پھر اللہ فرماتا فتاب علیکم، پھر اللہ تم پہ مہربان ہو گیا، اللہ تم پہ مہربان ہو گیا. پھر اللہ فرماتا پھر وعفا عنکم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور صرف معاف نہیں کیا، حکم ہی واپس لے لیا. صرف معاف نہیں کیا، حکم ہی واپس لے لیا. ہن اے نہ آکھیں جوڑ جوڑ سانو